عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان علماء کے سپاہی بنیں اور آپ ان کا سہارا بنیں اور آپ ان کے مشن اور کاز کے سپاہی بن کر آپ ان کے مشن اور کاز کو لے کے گلی گلی محلہ آپ پہنچیں تاکہ یہ اتحاد یہ علماء کا مل بیٹھنا امت کے لیے خیر ثابت ہو۔ اب میں دعوت دوں گا محترم جناب مولانا عمران سلیمی صاحب کو، وہ آ کے آپ کے سامنے ندوۃ العلماء کا منشور اور اغراض و مقاصد بیان فرمائیں۔ آپ نے سن لیا کہ استاد محترم نے آپ کو بتایا ندوۃ العلماء، ندوہ محفل کو کہتے ہیں، مجلس کو، علماء کی مجلس۔ آپ کو خوشی ہوگی اور یقیناً خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے علماء کرام اس کے رکن ہیں، اس کا انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کا مقصود کیا حاصل کرنا ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے۔ کوئی الیکشن قریب آ رہا ہے یا کوئی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھی سپہ صحابہ کام کر رہی ہے، ختم نبوت کام کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، تو یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ یہ نیا کیا ندوۃ العلماء کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ جو ختم نبوت کی محنت کر رہے ہیں یہ سارے مل کے ان کے ساتھ ہوں، جو سپاہ کی محنت کر رہے ہیں یہ سارے مل کے ان کے ساتھ ہوں، جو تبلیغ کی محنت کر رہے ہیں یہ سارے مل کے ان کے ساتھ ہوں، جو جہاد کی محنت کر رہے ہیں یہ سارے مل کے ان کے ساتھ ہوں۔ علماء کی ایک زبان، ایک جملہ، ایک قول آپس کے فیصلے سے طے ہو اور پھر سارے اس پہ چاہے مال لگے، چاہے جان لگے، چاہے وقت لگے، کچھ بھی لگے، یہ سارے لگانے کے لیے اس کے لیے تیار ہے الحمدللہ۔ اور اس میں کسی پلیٹ فارم کو آگے پیچھے نہیں کیا جا رہا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ جو کام جہاں جس سطح پہ ہو رہا ہے، جس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں دین کے جس کام کے اندر مجھے کسی کے پیچھے چلنے میں دین کا فائدہ ہے میں پیچھے چلوں گا، اگر میرے آگے چلنے میں فائدہ ہے پھر میں آگے چلوں گا۔ یہ جتنے علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان سب کا یہی ماننا ہے کہ دین کے کام کے فائدے کو دیکھ کے چاہے آگے چلنا پڑے چاہے پیچھے چلنا پڑے، ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ لہذا ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کا کون کیا ہے اور کون کیا ہے۔ ایک انتظامی ڈھانچہ کاموں کو سہولت کے لیے، مشاورت کو، فیصلے کو محفوظ کرنے کے لیے اسے بنایا گیا۔ سرپرست ہیں مولوی شاہد حنیف صاحب اور اس کے صدر ہیں مولانا سکندر حیات صاحب، اور اس کا چیئرمین میں آپ کے سامنے کھڑا، یہ سیکرٹری جو ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ نائب صدر جو ہیں وہ مفتی فیصل صاحب ہیں، اسی طرح خزانچی ہیں، اسی طریقے سے نشر و اشاعت والے ہیں۔ سارے جو کام ہوا کرتے ہیں چاہتے وہی ہیں بھائیوں۔ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اگر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو محبت سے ہو سکتا ہے، نفرت سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ کے دین کا کام اتفاق سے ہو سکتا ہے، اختلاف سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ موذی اختلاف جو ہوتا ہے، باقی علماء کا اختلاف علمی جو ہوتا ہے وہ تو بہترین انداز میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس اتفاق کے اندر، اس اتحاد کے اندر، اس محبت کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تقریباً 40 کے قریب علماء کرام ہیں علی پور کے الحمدللہ جو اس کے رکن ہیں، تو 40 علماء کرام کا کمال نہیں ہے صرف کہ لو جی انہوں نے سارے علی پور کو جو ہے نا وہ منڈا دے دیا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر آپ کو کسی بھی میدان کے اندر کسی بھی قسم کی قیادت کی ضرورت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس قائدین موجود ہیں الحمدللہ۔ آپ سینہ فخر سے چوڑا کر کے اور آپ اچھے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر میدان کے شاہ سوار اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی ایسے علماء موجود ہیں جو مدارس کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، ایسے علماء موجود ہیں جو خطابت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، ایسے علماء موجود ہیں
جو بازار کے اندر تجارت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. ایسے علماء موجود ہیں جو سکولوں کے اندر اپنی نئی نسل کی تعلیم کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. ایسے علماء موجود ہیں جو کالجوں کے اندر اپنے بچوں کو کفر کی یلغار سے بچانے کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں. ہر قسم کے علماء کرام الحمدللہ ہمارے اس گلدستے کے اندر موجود ہیں. تو یہ میں تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. حضرت مفتی صاحب بہت قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو ابھی ہمارے ایک مہمان نعت خان ہیں, انہوں نے ایک کلام بھی سنانا ہے, لیکن میری آپ سے گزارش ہے, خدا را آپ سنتے ہی رہتے ہیں, پہلی دفعہ نہیں مجھے سن رہے, میری وہی گزارش پرانی گزارش ہے, کبھی تو اپنے خول سے باہر نکلو. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو, یہ آپ کے سر پہ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں نا, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. اس وقت یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سارے دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جتنا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ سارا سپاہ صحابہ کا مجمع ہے, ختم نبوت کا مجمع ہے, حیاتی مجمع ہے, مماتی مجمع ہے. خدا کا خوف کرو کوئی. ابھی انہوں نے نعرہ لگایا, مجھے بڑا غصہ چڑھا اس کے اوپر. دیکھو جب بات اتحاد اور اتفاق کی ہوتی ہے تو پھر نعرہ اختلاف کا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو ملے جلے سے ایک گلدستہ ہیں. اگر کہیں پہ علماء کی آپس میں معاملات ہیں تو اس کو کون حل کرے گا؟ علماء. عوام کا کام کیا ہے؟ لبیک وسعدیک, کہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, جیسے ہمیں کہیں گے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. ایسے تھوڑی ہوگا کہ میرا لگاؤ مولانا افضال صاحب کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ لگاؤ ہونے کی وجہ سے مولوی سکندر صاحب کے بارے میں گھٹیا باتیں کرنا شروع کر دوں, یا میرا لگاؤ مولوی سکندر صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی وجہ سے میں ان کے بارے میں کوئی لب کشائی کرنا شروع کر دوں. ایسے ہوگا تو یہی تو بدبختی ہے. اور بدبختی کسے کہتے ہیں؟ ملنا سیکھو, جڑنا سیکھو, آگے بڑھنا سیکھو. کفر نے یہی تو پالیسی اختیار کی ہے, توڑو حکومت کرو, توڑو حکومت کرو, اور وہ کر رہے ہیں, توڑ کے حکومت کرتے ہیں. ہم ٹوٹنا نہیں چاہتے. ندوۃ العلماء بنی ہے جڑنے کے لیے, ندوۃ العلماء توڑنے کے لیے نہیں بنی. آپ سارے جو یہاں آئے بیٹھے ہیں نا, ایک اللہ والے کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں یہاں پہ. کیا مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں, ان کی محبت کے اندر آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ان سے بیعت ہوں گے؟ بہت تھوڑے. باقی کیوں آئے ہو؟ کوئی منیر صاحب کی محبت میں, کوئی کسی کی محبت میں, کوئی کسی کی محبت میں, یوں ہی یہاں آئے بیٹھے ہو نا سارے. تو اس محبت کو باقی کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ ان بحثوں کے اندر, ان مناظروں کے اندر, ان چیزوں کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا. حملہ اسلام کے اوپر ہو رہا ہے اور دفاع مسلک کا ہو رہا ہے. کتنی بے وقوفی کی بات ہے. یعنی کافر حملہ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ بولو, پھر بولو نا, اسلام کے اوپر. اور ہم دفاع کس کا کر رہے ہیں؟ مسلک کا. مسلک پہ تو حملہ ہی نہیں, حملہ تو اسلام میں ہے. ایک نوجوان کو میں مسلک کی بنیاد پہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اسلام پہ مضبوط کرنا پڑے گا. وہ پنجابی کی کہاوت ہے, ایک بات سی بنی ہوئی ہے. ایک بندہ دکاندار کے پاس گیا, اسے جا کے کہتا ہے بھائی یہ 5 کلو چینی دیو. انہوں نے کہا نہیں ہے. آخر بھائی شاپر ڈبل کرے آ جائے. انہوں نے کہا تینوں آ کے ہے ہی نہیں. آخر بھائی پوری تول لیا جائے, کٹ نہ تول لیا جائے. یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس چینی نہیں ہے, اور یہ کہہ رہا ہے شاپر کی کرے آ جائے ڈبل. وہ جو اسلام پہ قائم نہیں اور تم اس کو مسلک کے اعتبار سے مضبوط بنانا چاہتے ہو, اس کا مطلب چینی ہے کوئی نہیں اور تم شاپر ڈبل کروانا چاہتے ہو. وہاں تو اسلام ہی نہیں ہے, تو پھر مسلک کہاں سے آئے گا؟ تو اس وقت میری نسل کو درپیش چیلنجز کے اندر اسلام کا فقدان ہے. کافر کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک پہ, آپ کے نکاح مبارک پہ, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اوپر, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مشاجرات کے اوپر, اور فلانا اور فلانا اور فلانا, وہ حملہ کر رہا بنیاد کے اوپر, اور ہم کوشش کرتے رہے مسلک کے اوپر. تو بڑی نالائکی والی بات ہوگی ہے. تو آج ہم یہاں بیٹھ کے انشاءاللہ آپس میں متحد ہو کے یہ بات کرتے ہیں. 1 منٹ استاد, متحد ہو کے یہ بات کرتے ہیں, مل جل کے یہ بات کرتے ہیں کہ مسلک ہر شخص اپنا مضبوطی سے پکڑے گا. ہم نہیں کہتے چھوڑو,
ہر شخص اپنے مسلک کو مضبوطی سے پکڑے گا لیکن کسی دوسرے کے مسلک کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اپنے علماء سے اپنے مسائل پوچھو اور عمل کرو۔ اپنے آپ کو صحیح کہنے کے لیے دوسرے کو غلط کہنا ضروری ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یعنی میں صحیح ہوں اس کے لیے میں ان ساروں کو غلط کہہ دوں؟ یعنی میں تب صحیح ہوں گا جب یہ سارے غلط ہوں گے۔ وہ سارے صحیح نہیں ہو سکتے، وہ بولو نا یار، سارے صحیح نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی کی زندگی بھری پڑی ہے اس بات سے کہ اختلاف عوامل، کہ عمل مختلف ہے، وہ کچھ اور کر رہا ہے، وہ کچھ اور کر رہا ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اپنے مسلک پہ مضبوط رہیں۔ مسلک سے ہٹنے کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن اس وقت مسلک کا رونا یا مسلک کے لیے زیادہ سٹرگل اور زیادہ مار دھاڑ یا کسی کو نیچے گرانا یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ ابھی تو کفر کے سامنے مسلمانوں کو من حیث المسلمان کھڑا کرنے کا وقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، میرے ایک دوست نے بتایا، وہ کہنے لگے ارد گرد کے سارے علاقوں کے سروے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جتنا سودی لین دین علی پور چٹھا میں ہے، گرد و نواح کے کسی علاقے میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ تعمیر بینک، یہ جناح بینک، یہ کشف بینک، یہ عائشہ بینک، یہ فلانا بینک، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں سود پہ امت مر رہی ہے اور ہم مسلک کا رونا روتے رہیں گے کہ امت کو اس حرام سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ درد کی بات ہے۔ رجال اللہ کا آنا، اللہ کے بندوں کا آنا اچھی صحبت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ استاد محترم آ رہے ہیں، ان کی صحبت سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ رجال اللہ سے ملایا کرتے ہیں۔ تو ہم سارے کس سے ملنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ آخری بس انہوں نے وہ کلام بھی پڑھوانا ہے، ایک میری صرف گزارش ہے، ایک مرتبہ اپنے علماء کے گلدستے کی زیارت کریں کہ یہ کیسے یکجہتی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ علماء کرام اپنی اپنی جگہ پر ذرا کھڑے ہو جائیں۔ استاد محترم آپ بھی ذرا، ندوہ کے جتنے اراکین ہیں علماء اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ ذرا مجمع کی طرف رخ کیجئے، مجمع کی طرف، آگے تشریف لائیں اس طرف، جلدی آؤ، ٹائم نہیں ماریں گے، یہ عبداللہ بھی بہت غصے میں ہے۔ مولوی معاویہ صاحب کہیں یہاں باہر نظر آئے تھے، مولوی ملک حمزہ صاحب بھی نظر آئے تھے، کہاں ہیں؟ تشریف لائیں۔ مولانا نعیم صاحب نے نیڑے کرو۔ اور کو ساتھی اگر باہر علماء کرام میں سے اگر کوئی ہوں تو وہ یار میں تو دیکھ کے ہی خوش ہو جاتا ہوں باخدا کہ دیکھو ہماری انجمن تاجران والے کتنی محبت کے ساتھ سارے ان کو بلاتے ہیں اور دعوت کے اوپر بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کا پروگرام ہے، بریلویوں کا ہے، فلانوں کا ہے، فلانوں کا ہے، پوچھتے ہیں آپ سے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں پروگرام ہے اور وہ آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تو ذرا وسعت ظرفی دکھانی چاہیے۔ اب سارے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، بلند کیجئے، ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ اس اتحاد کے لیے سارے ہمارے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔